جامع رشید کا نام دارالعلوم ہے. دارالعلوم میرے تمہارے اکابر کے سنہرے باپ کا جو کردار سے لکھا گیا ہے اس کا نام ہے، اس تحریک کا نام ہے، اس فکر کا نام ہے، ان اصولوں کا نام ہے، ان بنیادوں کا نام ہے. کٹھور والو، تم تو دارالعلوم کے بہت قریب ہو. تمہیں اپنے اکابر کا یہ نقشہ اگر یاد نہیں رہے گا تو پھر مراد آباد اور رامپور اور بریلی والے تو بہت دور ہیں، وہ کیسے یاد رکھیں گے؟ تم پہ ہم سے زیادہ حق ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ، کچھ ان کے محبت کرنے والے شاہجہان پور کے تھے. انہوں نے جلسے کا وقت لیا، حضرت سے تاریخ طے ہو گئی. تاریخ طے ہونے کے بعد یہ بھی طے ہو گیا کہ حضرت فلاں ٹرین سے آپ آئیں گے اور شاہجہان پور اتریں گے. لکھا ہے حضرت نے فوسی متعینہ وقت میں اسی ٹرین سے سفر کیا. اب جو وقت پہنچنے کا تھا اور جو لوگ اسٹیشن پہ لینے آئے تھے، حضرت اس ٹرین میں ہے ہی نہیں. یہ ڈبہ دیکھیں، وہ ڈبہ دیکھیں، گھنٹوں کھڑے رہے. اس کے بعد کئی ٹرینیں گزر گئی، حضرت نہیں آتے. ساتھیوں نے کہا بھئی چلو شاید کوئی عذر آ گیا ہوگا، لیکن جو ایک خاص حضرت کے محب تھے، محبت کرنے والے کا ہو نہیں سکتا. قاسم نانوتوی وعدے کی خلاف ورزی کرے، یہ ہو نہیں سکتا. ڈھونڈو شہر میں. حضرت کو شاید یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم ان کا استقبال کریں گے. حضرت نے راستہ بدل دیا ہوگا. پورے شہر میں ڈھونڈ مارا. رات کا 1 بج گیا، حضرت نہیں ملے. ساتھیوں میں سے کسی نے کہا بھائی ایک کام کرو، ہمارے آپ کے یہاں ایک سرائے ہے، شاید حضرت وہاں ہوں، ایک بار وہاں اور چل کے دیکھو. حضرت کا ایک نام محمد قاسم بھی تھا اور ایک نام خاندانی اور بھی تھا. سرائے میں پہنچے، اس کے منشی سے کہا کوئی مہمان آئے ہیں آپ کے یہاں؟ یہ قد ہے، یہ حلیہ ہے. کہنے لگے بھئی محمد قاسم نام سے تو کوئی نہیں ہے، اس نام سے ہے. وہ مہمان ہیں اور بڑے بزرگ اور اللہ والے نظر آتے ہیں. میں نے انہیں خاص صاف ستھری جگہ پہ لٹا دیا. کہاں دکھاؤ. جب گئے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ آرام کر رہے. انہوں نے انگوٹھا دبایا، حضرت اٹھے، فرمایا یہاں بھی پہنچ گئے؟ کہ حضرت چلیے. گئے حضرت وہاں سے اور لے گئے مقام پر. فرمایا حضرت یہاں کیسے پہنچے آپ؟ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا، قاسم تم کسی قابل تو ہو نہیں، علم و عمل تمہارے اس لائق تو ہے نہیں. تم اترو گے اور یہ اسٹیشن پہ تمہارا استقبال کریں گے، اور استقبال تم اگر اپنی طبیعت کو دیکھو گے تو تم اس سے موافق نہیں پاؤ گے. میں نے 8 کلومیٹر پیچھے ایک چھوٹا اسٹیشن تھا، وہاں ٹرین رکی، میں وہاں اتر کے پیدل شاہجہان پور آ گیا ہوں، اور پیدل آ کے اس تمہارے مسافر خانے میں جہاں میں نے سمجھا تھا کوئی مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا، یہاں میں نے قیام کر لیا. یہ تھے تمہارے اکابر. میرے بھائیو، آج ہم بے علم و عمل مجھ جیسے لوگ خود گمانی میں مبتلا ہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا، میں آ گئی. تھوڑا سا گھر کیا بنا لیا، میں آ گئی. 4 پہیہ گاڑی کیا آ گئی، میں آ گئی ہمارے اندر. کیوں کرتے ہو ایسا؟ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اگر دشمن بھی آ جائے اور دسترخوان پہ بیٹھا ہو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا دیا کرتے تھے. آج کہتے ہو لوگ تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وقتی طور پر تربوز کھلا دو، وقتی طور پر پانی پلا دو، وقتی طور پر شربت کے اسٹول لگا دو، وقتی طور پر راشن کی کٹیں بانٹ دو. حالات آئیں اور یہ سب تم خدمات کے کام کر دو، بہت اچھا اور بہت اچھا. مگر یاد رکھنا جب تک مستقل اپنے مزاج میں، اپنے کردار میں تبدیلی نہیں کرو گے تب تک یہ نفرت کا سیلاب نہیں تھمے گا. نفرت محبت سے مٹ سکتی ہے. آج بھی کتنی ہے نفرت کی طاقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں ایک قیدی آیا سمامہ ابن اسال، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. اب بدا ہوا ہے، حضور آئے،
قیدیوں سے کوئی حال پوچھتا ہے یا قیدیوں کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے آج اس کی کیا ستائی کری؟ کیا ہونا چاہیے؟ اگر تمہارا دشمن تمہارے ہاتھ آ جائے کیا کرو گے تم؟ جو تمہیں جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا ہو کیا رویہ ہوگا تمہارا؟ میرے عزیزوں، دنیا یہ کہتی ہے اگر تمہاری قید میں کوئی آ گیا ہے بس بڑھیا کر دو اس کو، لیکن نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں، اپنے دشمن سے کہتے ہیں کیف بک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ ذرا اس جملے کو تو سوچو، جانی دشمن، قبیلہ پورا کا پورا جس نے دشمن بنا دیا ہو اور آج ہماری قید میں ہو، بجائے اس سے سوال جواب اور شرطیں رکھنے کی خیریت پوچھی جا رہی ہے۔ عزیزو، یہ سبق ہے ہمارے آپ کے لیے، کوئی کتنی بھی نفرت کیوں نہ کرے، کردار سے نفرت کو مٹایا جا سکتا ہے۔ کریکٹر ایسا ڈیولپ کرو، اتنا اسٹرانگ کرو، چاہ کر بھی تم سے کوئی نفرت نہ کر سکے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھنے میں بندھا ہوا قیدی ہوں میں، لیکن یہ آپ کے صحابہ تو تازہ بکری کا دودھ پلا رہے ہیں، تازہ کھجورے کھلا رہے ہیں، ہوں قیدی بندھا ہوا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تو بارات کے دلہے کی طرح خاطر کیا جا رہا ہوں۔ دوسرے دن حضور آئے، کیف بک یا سمامہ، کیا حال ہے تمہارا؟ وہی جواب۔ تیسرے دن آئے، کیف بک یا سمامہ، وہی جواب، بہت اچھا ہوں، بندھا ہوا قیدی ہوں مگر خاطر میں دلہا۔ آقا نے کہا چھوڑو اس کو، آزاد کر دو، جاؤ بھائی تم جاؤ۔ یہ نکلے مسجد نبوی کے باہر، چھوٹا سا ایک گڈھا تھا، پانی کا غسل کیا اور دروازے پہ کھڑے ہوئے اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ نے کہا بے وقوف، اگر تجھے یہی کرنا تھا پہلے دن کیوں نہ کیا؟ کہنے لگے اصل میں قید میں رہتے ہوئے اگر ایمان قبول کرتا تو دنیا کہتی ڈر سے کیا ہے، ایمان میرے دل کی نس نس میں اتر چکا ہے، میرے رونگ رونگ میں اتر چکا ہے۔ جو رویہ، جو معاملہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ صرف نبی برحق کر سکتا ہے، کوئی عام آدمی اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ آج میرے عزیزو، اپنے اس رویے کو بدلو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ نبی نے فرمایا اگر تمہیں یہ لگتا ہو کہ تم جھک جاؤ گے اور جھک جانے سے تمہاری کوئی بے عزتی ہوگی، تمہاری کوئی عزت میں کمی آئے گی، یاد رکھو میرے نبی کا اعلان ہے، اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے چھوٹا بننے میں تم میں کوئی کمی آتی ہو عزت میں، قیامت میں آ کے محمد سے اپنی عزت کو واپس لے لینا۔ بلکہ میں ایک اعلان سناؤں، حیران ہو جاؤ گے تم اس اعلان پر، اور اگر اس اعلان کے بعد نبی کے میرے تمہارے دل پہ کوئی اثر نہ ہو، بہت ڈر جانے کی بات ہے، پھر دل کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، اے میری امت کے لوگوں، تمہارا نبی تم سے گارنٹی کا اعلان کرتا ہے، تم سے گارنٹی کا اعلان کرتا ہے۔ کائے کا؟ فرمایا جنت کے جو پہلی فلور ہے، جو فرسٹ فلور ہے، جو سب سے ابتدائی درجہ ہے، اس میں ایک گھر دلانے کی گارنٹی کا اعلان مدینے والے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ گارنٹی کا اعلان نہ کرتے تب بھی ہم غلاموں پہ آپ پر ایمان لانا فرض تھا، آپ نہ کہتے کہ گارنٹی دے رہا ہوں تب بھی ہم مسلمانوں پہ لازم تھا کہ ہم آپ کی بات پہ یقین کریں، مگر میرے نبی جانتے تھے کہ کتنا نازک مسئلہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراح وان کان محقا، فرمایا تمہارا نبی جنت میں ایک گھر کی گارنٹی
کرتا ہے اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے